اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم نہ کہو راعنا، وقولوا بلکہ کہو انظرنا، انظرنا کہو، راعنا نہ کہو، واسمعوا اور سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، نہیں چاہتے کافر لوگ اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرک لوگ کہ اتاری جائے تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہے، اور اللہ پاک بڑے فضل والے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جس آیت کو بھی ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا جس آیت کو ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ الم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں یہود بنی اسرائیل کی پستیوں کا تذکرہ تھا کہ یہ بدبخت انبیاء کرام کی توہین، تنقیص اور ان پر الزام لگانے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ جی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام تو نعوذ باللہ من ذالک جادوگر ہیں۔ جی، حالانکہ کوئی نبی جادو کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو آج کی ان آیات میں بھی ان کی ایک اور اخلاقی پستی کا تذکرہ ہے۔ یہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو آ کے کہتے راعنا۔ راعنا کا ایک مطلب ہے راعنا ہماری رعایت کیجیے۔ جی، عربی زبان میں راعی کا معنی رعایت فرمائیے، نہ ہماری، تو یہ آ کے حضور کو راعنا کہتے۔ جی، اور مسلمان بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری رعایت کی جائے، لیکن یہ زبان کو ذرا ٹیڑھا کر کے لمبا کر کے کہتے راعینا۔ جی، اور مسلمان یہی سمجھتے یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہماری رعایت فرمائیے، لیکن بدبخت ایسے تھے اس کے اندر بھی اپنا کوئی الٹ معنی مراد لیتے تھے، نبی کو ایذا دینے سے باز نہیں آتے تھے۔ اگر راعینا عین کے زیر کے ساتھ پڑھا جائے، آگے یا نہ لگائی جائے، تو اس کا معنی یہی ہے ہماری رعایت فرمائیے، لیکن اگر اس کی زیر کو کھینچ دیا جائے اور کہا جائے راعینا، تو اب اس کا مطلب ہے وہ ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ من ذالک، بکریوں کا چرواہا، جی جانوروں گایوں کا چرواہا، جی
تو یہ کہتے مقصود ان کا یہ ہوتا کہ ہم رائینا نہیں کہتے، ہم تو راعینا کہتے ہیں، او ہمارے چرواہے، اور اپنی مجلسوں میں جا کے خوش ہوتے، کہتے دیکھو یہ سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں ہم نے ان کے نبی کی عزت کی ہے، ہم تو عزت نہیں کر کے آئے، ہم تو ان کو جناب ان کے نبی کو چرواہا کہہ کے آئے۔ اچھا، ان کو دیکھتے دیکھتے مسلمان بھی راعینا کہتے تھے، لیکن مسلمانوں کا مطلب تو یہی ہوتا تھا رعایت فرمائیے جی، لیکن جس لفظ سے دو معنی نکل سکتے ہوں، اچھا معنی بھی برا معنی بھی، تو ظاہر ہے نبی کی شان کے خلاف ہے کہ اس لفظ کو نبی کے لیے بولا جائے۔ تو اللہ کا حکم آ گیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو نہ تم کہو راعینا، بلکہ آپ نے نبی کو یہ کہنا ہے تو کہو انظرنا، ہماری طرف نظر فرمائیے۔ اب ظاہر ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف ذرا توجہ فرمائیے، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، تو تم راعینا نہ کہو، کیونکہ راعینا کا معنی یہودی اور مراد لیتے ہیں، بجائے آپ کی عزت اور تکریم کا لفظ مراد لینے کی بجائے آپ کی توہین و تنقیص والا معنی سمجھتے ہیں، تو تم ایسا لفظ جس سے بے ادبی کا معنی مفہوم ہوتا ہو، بے ادبی کا لفظ سمجھا جاتا ہو، وہ لفظ ہی نبی کے لیے نہ بولو، بلکہ تم کیا کہو انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، واسمعوا، اور سن لو، یہی بولنا ہے جی، راعینا نہیں کہنا۔ اور رہے یہ کافر لوگ جو میرے نبی کے لیے راعینا کا لفظ بولتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم نے مسلمانوں کے نبی کو گالی دی ہے، تو یاد رکھیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آگے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اے مسلمانوں، یہ یہود اور یہ بدمعاش اہل کتاب کافر اور یہ مشرک لوگ، ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی پہنچے جی، ان سے مسلمانوں کی عزت برداشت نہیں ہوتی۔ اب یہ یہودی ہیں، اب ظاہر ہے حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک نبوت ان کے اندر تھی، نبی ان کے اندر آ رہے تھے، 4000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں جی۔ اب آخر میں اللہ نے نبوت کو بنی اسرائیل سے نکال کر بنی اسماعیل میں رکھ دیا۔ بنی اسماعیل حضور علیہ السلام حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہے نا جی، تو پہلے کہتے تھے جناب نبی آئے گا آخری تو ہم مان لیں گے مان لیں گے مان لیں گے، لیکن جب آخری نبی بنی اسماعیل میں سے آگے تو ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، نہیں برداشت کرتے، نہیں پسند کرتے اہل کتاب میں سے کافر لوگ اور مشرک لوگ کہ ان ینزل علیکم، کہ اتاری جائے تم پر من خیر، کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہ نبوت آئی ہے تو ظاہر ہے بنی اسماعیل میں آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور ظاہر ہے ان یہودیوں سے برداشت نہیں ہوتی، حسد میں آ گئے، کہتے حسد من عند انفسہم، دلی دل میں کینہ آ گیا، بغض آ گیا، حسد آ گیا، کہنے لگے کہ او نبوت ہمارے خاندان سے نکل کر دوسرے کی طرف کیوں چلی گئی ہے، نبوت ہماری قوم سے نکل کر دوسری قوم میں کیوں چلی گئی ہے جی۔ حالانکہ یہ نبوت کے لیے کسی کو خاص کرنا کس کا کام ہے؟ نبوت کون عطا کرتا ہے؟ اللہ جی۔ کسی کو منتخب کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ کسی کو اپنے فضل کے لیے چنتا ہے تو اللہ پاک چنتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے۔ اللہ بنی اسماعیل کو نبوت دینا چاہتا تھا، اس نے دے دی۔ بنی اسرائیل میں پہلے 4000 نبی آئے، اب اللہ نے ان کو بریک لگانی تھی، بریک لگا دی جی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ پاک تو بہت بڑے فضل والے ہیں،
اللہ پاک بڑے فضل والے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ ایک یہودیوں کا ایک اور اعتراض تھا۔ قرآن کریم کے اندر بعض اوقات ظاہر احکام چل رہے تھے نا، جب تک نبی وقت کا نبی موجود ہو تو احکام میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے جی، اور ظاہر ہے قرآن کی کسی آیت کو بدل دینا، حکم میں تبدیلی کر دینا، ظاہر ہے اللہ پاک ہے، وہ کلام کا مالک ہے، اس کی مرضی ہے، ہاں جی، وہ چاہے ایک آیت لے کے آئے، اس کی جگہ اس کو ہٹا دے، اس کی جگہ دوسری آیت لے آئے، یا اس جیسی کوئی لے آئے، اس سے بہتر کوئی آیت لے آئے، تو ظاہر اللہ کی مرضی ہے نا۔ اور ظاہر ہے ان آیات کی جگہ دوسری آیت تبدیل کر دینا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ مثلا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے آپ کو کہا بھئی صبح کے وقت یہ دوائی کھانی ہے، لیکن شام کے وقت آپ کی دوائی تبدیل ہے، یہ نہیں کھائیں گے، فلاں دوائی کھائیں گے، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اچھا ایک دن دوائی دے دی، بعض اوقات دوسرے دن گئے، ڈاکٹر کیا کر دیتا ہے؟ وہ دوائی تبدیل کر دیتا ہے، نہیں آج اتنی دوائی کی ضرورت نہیں، اس کی بجائے یہ دوائی لے لو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے ایک ہفتے میں، پہلے ہفتے میں دوائی یہ کھانی ہے، جب دوسرا ہفتہ شروع ہو جائے گا تو ہم دوائی تبدیل کر دیں گے، پھر دوائی یہ کھائیں گے آپ۔ اچھا کوئی ڈاکٹر پر الزام لگاتا ہے کہ ڈاکٹر پاگل ہے، ڈاکٹر جاہل ہے، جناب اس کو پتہ ہی نہیں تھا، پہلے وہ دوائی دی ایک ہفتے کے لیے، اب دوبارہ دوسرے ہفتے کے لیے دوسری دوائی دے دی جی؟ ظاہر ہے وہ حکیم ہے، وہ ڈاکٹر ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس دوائی کی ایک ہفتے تک ضرورت ہے، ایک ہفتے سے باہر زیادہ ضرورت نہیں ہے، دوسرے ہفتے کے لیے دوسری دوائی دینی مناسب ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ پاک کسی حکم کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ اس حکم کو اس وقت تک رکھنا ہے اور اگلے وقت میں اس کی جگہ اور اس سے بہتر حکم دے دینا ہے، اس میں ان کو زیادہ اجر اور ثواب ملے گا جی، یا اس کے برابر کوئی اور حکم دے دینا ہے جی۔ تو ظاہر ہے یہ مکہ کے یہ جو یہود تھے، یہود ان آیتوں میں جب تنسیخ اور تبدیلی ہوتی تھی تو اعتراض کرتے تھے کہ اوہو یہ پہلے مسلمانوں کا اللہ بھی جی، وہ کبھی ایک حکم دیتا ہے پھر اس کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کی جگہ دوسرا حکم دے دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو پتہ نہیں تھا کہ پہلا حکم ٹھیک ہے، ہاں جی وہ ختم کرنا پڑے گا، اب وہ کہتا ہے بعد میں اسے پتہ چلتا ہے دوسرا حکم بہتر ہے، اس لیے نعوذ باللہ من ذالک دوسرے حکم کے بارے میں دے دیتا ہے آرڈر جی۔ اللہ پاک اس آیت کے اندر بیان فرما رہے ہیں، فرمایا بدبختو ایسا نہیں ہے، ما ننسخ من آیت، ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، او ننسہا یا جس آیت کو بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا، ہم اس آیت کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ناتی بخیر منہا، اس سے بہتر آیت اس کی جگہ لے آتے ہیں، او مثلہا یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ پاک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، وہ علم والا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ حالت کب تک مناسب ہے اور تبدیلی کی کب ضرورت ہے جی۔ تبدیلی، لوگ تبدیلی کا نعرہ لے کے آتے ہیں جی، اور پتہ نہیں ہوتا یہ تبدیلی گوڈے لگے گی گٹے لگے گی جی۔ لوگ تبدیلی کا نعرہ 2018 میں لگا رہے تھے جی، جب پٹرول 60-65 روپے تھا، اور ہم نے ایسی تبدیلی کا نعرہ لگایا، اب الحمدللہ پٹرول 300 کے قریب پہنچ رہا ہے، اور ہم کہہ رہے تھے تبدیلی آئی ہے، تبدیلی آئی ہے جناب، جب وہ آٹا جناب 12-15 روپے کلو تھا، اور اب جناب اسی آٹے کو ہم نے 150 روپے پہنچایا ہے اور تبدیلی کے مزے لوٹ رہے ہیں جی۔ اور اسی طرح جناب وہ بجلی کا یونٹ وہ 12-13-14 روپے تھا اور اب 70 روپے کا یونٹ لے رہے ہیں، لو جی تبدیلی آ گئی ہے۔ اور بھئی تبدیلی والا، وہ عرش والا، وہ جانتا ہے کون سی تبدیلی بہتر ہے، کون سی تبدیلی ناقص ہے، کون سی تبدیلی تمہارے گلے پڑے گی، وہ تو وہی جانتا ہے نا۔
ہم تو یہ سمجھ رہے تھے جناب واہ واہ یہاں ڈالروں کے دریا بہیں گے، یہاں پر جناب بہت پیسہ آئے گا جی، اور وہ کہتے کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال سے بھی چلا گیا جی، اور ہمارے ساتھ وہی ڈرامہ ہوا ہے۔ جو قوم کے مسیحا بن کر آ رہے تھے، جو یہ بتلانے کے لیے آ رہے تھے ہم قوم میں تبدیلی لے کے آئیں گے، جو ہم کہہ رہے تھے یہاں پر ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، آج انہوں نے ملک کو ایسی بری حالت میں مبتلا کر دیا ہے کہ جناب آج وہ تبدیلی لوگوں کے گلے پڑ گئی ہے، اور وہ ظاہر ہے ایک وقت کا چولہا چلانا بھی مشکل ہو گیا۔ جی ہاں، تو فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منہا او مثلها، ہم جس آیت کو بھی منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ناتی بخیر منہا او مثلها، تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے؟ جی یہ یہودی ہمیشہ سے جناب یہ ہر جگہ وہ غلط کو صحیح کے انداز میں، صحیح کو غلط کے انداز میں پیش کرنے والے تھے جی، وہ معاشرے پر ظلم کرتے تھے اور اس کو نام انصاف کا دیتے تھے، معاشرے میں دہشت گردی پھیلاتے تھے اور اس کا نام امن کا دیتے تھے جی، معاشرے کو جناب پستی کی طرف لے کے جاتے تھے اور نام اس کو ترقی کا دیتے تھے۔ دیکھو نا ساری ان کی ترتیب ہی ہے، اور یہود نے ہمیشہ سے وہ اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا ہے، ان کو ترقی کا جھانسا دے کر زوال اور جی نقصان کی طرف لے کے گئے ہیں، ان کو روشنی کا جھانسا دے کر ان کو تاریکی کی طرف لے کے گئے ہیں، اور ان کو صحت کا جھانسا دے کر ان کو بیماری کی طرف لے کے گئے ہیں۔ یہود نے ہمیشہ امن کا نام لے کر دہشت گردی کی ہے، روشنی کا نام لے کر تاریکی پھیلائی ہے۔ تو فرمایا الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ جس روشنی کو روشنی سمجھتے ہیں وہ روشنی روشنی نہیں ہے، وہ تو تاریکی اور اندھیرا ہے، جس کو ترقی کہتے ہیں وہ ترقی نہیں ہے، وہ تباہی ہے۔ اور آگے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ ساری آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے؟ آسمانوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ زمینوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ جی پوری کائنات پہ نظام کس کا چلتا ہے؟ میرے اللہ کا چلتا ہے۔ اور وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ تمہیں اگر حمایت ملے گی، مدد ملے گی، نصرت ملے گی تو اللہ کی طرف سے ملے گی۔ اللہ کی غیر کی طرف سے نصرت اور حمایت تلاش کرو گے تو وہاں پر جناب ذلت اور رسوائی ملے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب ان یہود کے پیچھے نہ لگو، جی اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے لگو۔ اللہ اور رسول جو راستہ دکھا رہے ہیں اس راستے کے راہی بنو، یہود کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو۔ اس یہود کے طبقے نے ہمیشہ امت مسلمہ کی کمر میں خنجر گھونپے ہیں، اور ظاہر ہے جب بھی یہود کو موقع ملے گا وہ امت مسلمہ کو نقصان ہی پہنچائیں گے، کبھی خیر۔ دیکھو نا وہ کہتے تھے رائنا، اور مسلمان سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ، ہمارے نبی کی عزت کر رہے ہیں، وہ بدماش نبی کو گالی دے رہے تھے جی۔ ان کے دانت کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں۔ ہاتھی دکھاتا اور قسم کے دانت ہے، کھاتا اور قسم کے دانتوں سے ہے جی۔ یہ یہود بھی مسلمانوں کو امن کا نام لیں گے اور دہشت گردی میں مبتلا کریں گے جی، انصاف کا نام لیں گے اور ظلم کریں گے۔ آج دیکھو نا مسلمان مظلوم ہونے کے باوجود پوری دنیا میں جناب جتنا ظلم مسلمان پہ ہو رہا ہے اس کے باوجود دہشت گرد بھی مسلمان کو کہا جا رہا ہے۔ جتنا دہشت گرد امریکہ، یورپ، یہود ہے جی، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑے امن کے علمبردار کہہ رہے ہیں جی، حقوق انسانیت کا سب سے بڑے دعوے دار نعرے وہ لگا رہے ہیں، اور یقین جانو انسانیت کے حقوق کو وہ طلب کر رہے ہیں۔ کسی اسلامی دنیا میں کہیں پر ایسا نہیں ہوا کوئی جنگ ہوئی ہو اور دشمن کے فوج کے بچوں کو مارا گیا۔ میرے نبی نے جہاں جنگ کے اصول بتائے ہیں فرمایا کہ اگر وہ اپنے بچوں کو آگے کر دیں نہیں پھر تیر نہ برساؤ، ان کی عورتوں پر تلوار نہ اٹھاؤ، ان کے بوڑھوں کو جو محارب نہیں ہیں، تمہارے خلاف لڑنے والے نہیں ہیں جناب، ان کو قتل نہ کرو
جی جو پیٹ پھیر کر بھاگ جائے اس کا پیچھا نہ کرو۔ حضور فتح مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، حضور نے فرمایا، اعلان کر دیا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو کر پناہ مانگ لے جناب اس کو امن دے دو۔ من اغلق بابہ فہو آمن، جو لڑنے کے لیے تیار نہ ہو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو بھی کچھ نہ کہو۔ جی جہاں پر عورتیں آگے آ جائیں جی وہاں پر ان کے سامنے تلوار نہ اٹھاؤ، جہاں بچے ہوں وہاں ایسا نہ کرو۔ اب بتاؤ، اسلام تو امن اور اسلام کا پیغام، جنگ کی حالت میں بھی مسلمانوں کی تعلیمات یہ ہیں، اور ان ظالموں نے فلسطین میں کیا کیا ہے؟ مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے جناب۔ 1 سال سے لے کر جناب 10 12 15 سال تک کے بچے کو چن چن کر ہلاک کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو تہ تہ کیا جا رہا ہے، جوانوں کو قتل کیا گیا ہے جی، اور اگلی آنے والی نسل کو ختم کیا جا رہا ہے۔ غزہ کی پٹی کے جی آنے والی نسل کو ختم کر دیا گیا۔ اور بتاؤ، یہ جو امن کے علمبردار بن کے پھرتے تھے اور کہتے تھے ہم جناب امن کے علمبردار ہیں، حقوق انسانیت کے علمبردار ہیں، آج کہاں گئے حقوق انسانیت کے علمبردار؟ اقوام متحدہ کی صورت میں وہ یہود اور ہنود کی وہ گونگ لونڈی آج کیوں چپ ہے؟ جب مشرقی تیمور میں عیسائیوں پر ظلم ہو رہا تھا تو اقوام متحدہ 1 منٹ میں حرکت میں آئی اور مشرقی تیمور کو الگ کر کے رکھ دیا۔ آج فلسطین کے مسلمانوں پہ تاریخ کا بدترین ظلم ہو رہا ہے اور اقوام متحدہ وہ گونگی لونڈی کا کردار ادا کر رہی ہے جی۔ تو مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہوگا، اور اپنی جناب یہ فریاد دوسروں کے پاس نہیں، اپنا مشن، اپنا ویژن، اپنا نظریہ خود لے کر اپنا علم اور جھنڈا اٹھنا ہوگا، اور قوم میں باوقار طریقے سے اگر جینا ہے تو غیروں کی غلامی چھوڑنا ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو جی قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔